بانی پی ٹی آئی کی ایک بار پھر سازش بے نقاب، غیر ملکی اداروں کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی دعوت۔ رہنما پی ٹی آئی علی ظفر نے بتایا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج آئی ایم ایف کو خط جاری کریں گے۔ خط میں دھاندلی والے حلقوں میں آڈٹ کا کہا جائے گا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ایک سیاسی جماعت کے بہکانے پر الیکشن میں دھاندلی کا بیان دیا جو صریحاً غیر ذمہ دارانہ اور غلط بیانی تھی۔ بھرپور ڈرامہ کیا، خودکشی اور مجھے پھانسی پر لٹکا دو جیسے جذباتی جملے بولے۔ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا، مقصد عوام میں نفرت بھڑکانا تھا، الیکشن کو متنازع بنانا تھا۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے قوم سے معافی مانگ لی۔ کہا اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے، 9 مارچ کو ریٹائر ہو رہا تھا اور مستقبل اور مراعات کے چھوٹنے پر پریشان تھا۔ چیف جسٹس پاکستان نے توہین مذہب سے متعلق فیصلے کی غلط رپورٹنگ کا نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا مذہب کے خلاف جرائم سے متعلق فیصلے کو غلط رنگ دیا گیا، غلط رپورٹنگ سے غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ تاثر دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے مذہب کے خلاف جرائم کی دفعات ختم کر دی ہیں۔ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والا شخص گرفتار۔ ملزم عبدالواسع نے 20 فروری کو چیف جسٹس کے خلاف غلیظ اور دھمکی آمیز مہم میں حصہ لیا۔ ایکس پر کردار کشی بھی کی۔ یوٹیوبرز عمران ریاض اور اسد طور کو ایف آئی اے نوٹسز جمعے کو پیش ہونے کا حکم۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر خلاف قانون سرگرمیاں کر رہے ہیں، ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ مرتضیٰ سولنگی کا اعلان، کہا آئین میں اظہار رائے کی آزادی محدود نہیں۔ مولانا طاہر اشرفی بولے کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا انٹرنیٹ سروس بندش اور ٹویٹر کو بحال کرنے کا حکم۔ ریمارکس میں کہا کہ اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اسے فی الفور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 139 رنز کا ہدف۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ جاری۔ شاداب 11 حریف بولرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک کریز پر نہ رک سکا۔ آغاز سلمان 33 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ کپتان شاداب خان صرف 2 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور وسیم جونیئر نے 3 شکار کیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔